الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، جو لوگ قرآن و حدیث پڑھتے ہوں، جن کو اسلامی تعلیمات سے دلچسپی ہو، انہیں یقیناً پتہ ہوگا کہ ہمارے صالحہ کس طریقے سے انسان کو کس کس جگہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذریعہ وسیلہ اور سبب بنتے ہیں. بہت سے واقعات ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی حفاظتیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، احادیث میں ہمیں ملتا ہے. ان میں سے ایک حدیث کا میں اپنے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کس طریقے سے قبر میں اعمال صالحہ بندے کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کسی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے اور دفن کر کے واپس جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے. پھر کہتے ہیں اگر وہ مومن آدمی ہوگا جس کو دفن کیا گیا حالت ایمان میں وہ مرا ہو، مومن مرا ہو، کانت الصلاۃ عند رأسہ، نماز کی پابندی اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. وکان الصیام عن یمینہ، روزے اس کے داہنے طرف سیدھے طرف آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وکانت الزکاۃ عن شمالہ، زکات صدقات یہ اس کے بائیں جانب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، اور اس کی نیکیوں کے کام، صدقہ کرنا ہو، نفل نمازیں ہوں، بھلائی کے کام ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یہ آ کر کے اس کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، اس کو عذاب دینے کے لیے عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے. نماز کہتی ہے میں قبل مدخل، میری طرف سے تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، یہ میری حفاظت میں ہے، یہ میری حفاظت میں ہے. پھر وہ عذاب یا وہ تکلیف اس کے داہنی طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے، داہنی طرف سے آتی ہے تو زکات کہتی ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی راستہ نہیں ہے، پیروں کے پاس سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں کے نیک اعمال اسے روک لیتے ہیں. بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں کے نیک اعمال اسے روک لیتے ہیں. غرض یہ کہ عذاب اس تک کسی جانب سے نہیں پہنچ پاتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ نیچے سے، نہ اوپر سے، ہر اعتبار سے قبر میں محفوظ ہے. اس کی نیکیوں نے اسے گھیر کے رکھا ہے، اس کی نیکیوں نے اسے گھیر کے رکھا ہے، اس کے اعمال صالحہ نے اسے گھیر کے رکھا ہے. تو معزز حاضرین، تمام کے تمام اس کی حفاظت کریں گے. فیقول لہ اجلس، پھر اس سے کہا جائے گا اٹھ کے بیٹھو. فیجلس، وہ اٹھ کر کے بیٹھتا ہے. جیسے اٹھ کر کے بیٹھے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ جیسے سورج ابھی ابھی غروب ہو رہا ہے، گویا مغرب کی نماز کا وقت ہے، گویا مغرب کی نماز کا وقت ہے. فیقال لہ ارأیتک ھذا الذی کان قبل لکم ما تقول فیہ وماذا تشهد علیہ. پھر آ کر کے سوالات کرنے لگیں گے تو بجائے اس کے کہ سوالات کا جواب دے، وہ کہے گا دعونی حتی اصلی، دعونی حتی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے. دعونی حتی اصلی. تو کہتے ہیں یہ جو نقشہ نبی کریم علیہ السلام نے کھینچا، نبی کریم علیہ السلام نے قبر کا یہ نقشہ کھینچا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اعمال صالحہ قبر میں ہماری حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، قبر میں ہماری نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، قبر میں اللہ کے عذاب سے ہمارے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر ان کو ہم نے صحیح طور پر محفوظ رکھا ہو، ہم نے اس کی صحیح طور پہ حفاظت کی ہو، صحیح طور پہ ہم نے اس کی اگر پابندی کی ہو، خالص نیت کے ساتھ، رضا اور خوف کے ساتھ، امید اور ڈر کے ساتھ ہم نے عبادتیں کی ہو، تو یاد رکھیں یہ اعمال صالحہ قبر میں حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی قبر کی، ویسے کئی مثالیں آپ کو دنیاوی زندگی میں ملے گی کہ کس طریقے سے مصیبتوں کے راستے میں نیکیاں آ جاتی ہیں. ویسے عوام بھی کہتے ہیں کہ کسی مصیبت سے کوئی بندہ بچ جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی آ گئی ہو سکتا ہے اس کی کسی بھلائی نے اسے بچا لیا ہو. یقیناً انسان کے اعمال
سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، راستہ نکلنے کا کچھ نہ تھا، تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے راستہ کھول دیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جس میں اعمال صالحہ اگر زندگی میں ہو، انسان اس دنیا میں بھی محفوظ ہے، قبر میں بھی محفوظ ہے، آخرت میں بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ اعمال صالحہ صرف دکھاوے کے اگر ہوں، صرف دکھاوے کے اگر ہوں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ اعمال صالحہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، تجارتوں میں نقصان ہو جائے تو حرام کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، پڑوسی بدسلوکی کر دے تو ہم بدزبان ہو جاتے ہیں، اپنی ایمان اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اسلامی اقدار ہم کھو بیٹھتے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز ہمیں نہ ملے، حلال حرام کی تمیز کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہماری من پسند چیز ہمیں حاصل نہ ہو تو حرام طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام ضرورتیں کب پیش آتی ہیں؟ جب ایمان کمزور ہو، آپ کا ایمان آپ کو حرام سے نہ روکتا ہو، جس ایمان کو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے آپ نے مضبوط نہ کیا ہو تو یہ ایمان آپ کو کہاں سے روک پائے گا؟ نیکیاں آپ کو کہاں سے روک پائیں گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمارے دلوں، ہماری زندگیوں میں نماز بھی ہے، ہماری زندگیوں میں فحش بھی ہے، منکر بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو نماز میں روکنے کا کام کیوں نہیں کیا؟ نماز برائیوں سے روکتی کیوں نہیں ہے؟ ہماری عبادتیں ہمیں نیک کیوں نہیں بناتی؟ ہمارے اچھے کام ہمیں برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ معزز حاضرین، اعمال صالحہ در حقیقت ہمارے اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہماری دنیا کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں، ہماری صحت کو کسی حد تک بہتر بناتے ہیں، ہمیں اپنی دنیاوی مقاصد میں کسی حد تک کامیاب کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر جو قوت ہمیں ملنی چاہیے، روحانی طور پر جو طاقت ہمیں ملنی چاہیے، اس طاقت سے ہم محروم ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اعمال صالحہ اس شکل میں نہیں ہے جو شکل میں حقیقت میں ہونے چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم اپنے اعمال سے ہم دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم نے اچھے اسلامی کپڑے پہن لیے، ہم اسلامی بول چال کرنے والے ہیں، ہماری شکل اسلامی ہے یا ہمارا کاروبار اسلامی ہے، صرف اس کو دیکھ کر کے ہم دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ اپنے آپ کو صحیح طور پر ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح طور پر جانچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ اچھے کام کر کے آئیں گے، ان کے کام انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ان کے کام اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے جہنموں کو سلگائے گا۔ معزز حاضرین، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ہمارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صرف ہمارا عبدالرحمن نام رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں ہے جب ہم نے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام نہ کیا ہو، جتن نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی اہمیت کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اعمال صالحہ کرنے والا، خیر کے کام کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائے، اور اعمال صالحہ کو ہماری قبر میں حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں اللہ کی رضامندی کے حصول کا، اللہ کے جنتوں کے پانے کا، اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.